جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہے، 2 دن بچے ہیں پاکستان میں الیکشن کے، بہت ہی اہم دن ہے۔ سب پارٹیز کے سربراہ، ان کی آپ نے باتیں سنی ہیں، تقریریں سن لی ہیں، سب پارٹیوں کے منشور آپ نے جان لیے ہیں۔ ابھی خیر 2 دن بچے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا وہ کہنا چاہتے ہیں کچھ کہ کس پارٹی کی حمایت انہوں نے کی ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی آپ اس کی اگر حمایت میں راغب کرنا چاہیں یا ان کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں بتانا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں صبح ہدایت میں ہی ہمارے بہت سے مہمان بھی آپ نے پروگرام میں دیکھے، جس میں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، تحریک انصاف کے اور ایم کیو ایم کے جو رہنما یہاں مقامی وہ بھی آئے تھے، ان کی بھی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ تو لیجئے اس حصے کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں اور جانیں گے انشاءاللہ جو سروے اب جاری ہے تو ہم بھی پولنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ 11 مئی سے پہلے ہم کس کو جتواتے ہیں یا ہمارے ناظرین کس کو جتواتے ہیں۔ جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ لیجیے کال ڈراپ ہوئے گی، اور ہمارا سروے جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہوگا، بالکل غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف ہوگا، اور جس طرح کھوسر صاحب کروا رہے ہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی اشتیاق بٹ صاحب آئیے، بسم اللہ۔ فاروق بھائی، عظمیٰ بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا پچھلے دنوں سے آپ دونوں بہن بھائی کہاں غائب تھے؟ ریپیٹ پروگرام جاری تھے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ یہ سسٹر بتائیں گے، کیونکہ میرا تو منڈے ٹیوزڈے آف تھا، لیکن سسٹر بیمار تھی۔ تو فاروق بھائی بس چھوٹا سا ایک کلام سنا کے 2 منٹ میں اپنی بات بھی آپ سے کروں گا۔ بالکل ضرور کیجیے۔ ٹی وی کے کلام ہے چھوٹا سا کہ نام عباس لکھ کر جو پناہ دیتا ہے، نام عباس لکھ کر جو پناہ دیتا ہے، اس کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ تھک کر سو جاتے ہیں بچے جو اذاخانوں میں، تھک کر سو جاتے ہیں جو بچے اذاخانوں میں، اپنے دامن سے ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شے کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ تو فاروق بھائی، مقصود حسین سید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار پڑے، بہت اچھی گفتگو کی۔ الیکشن کے حوالے سے میں آپ سے بات اینڈ پہ ایک ہی کروں گا فاروق بھائی۔ پہلے اپنے ہدایت ٹی وی کے حوالے سے علماء کرام سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خاص طور پہ ٹھیک ہے سب باتیں ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن آج جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، میڈیا اتنا تیز ہے، اتنا تیز میڈیا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، پھر بھی یہ جاہل لوگ بیٹھ کے ابھی بھی ناؤ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو وہی آتی تھی، یہ شیعہ لوگ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام پہ آتی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کل ہمارے ایک بھائی نے ایک بات کی، مجھے دکھ ہوتا ہے فاروق بھائی، کیونکہ ہم لوگ کنورٹیڈ ہیں، ہمارا کلیجہ جلتا ہے کہ یہ لوگ جب جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے بولے نا، لوگوں کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ کسی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ چلیں ہمارا تعلق واسطہ ہے ہمارے شیعہ برادران سے یا اہل سنت، کتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کا جنازہ مت پڑھیں، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ایسی افواہیں پھیلاتے اور ایسے کام کرتے ہیں، خدا ان کے اوپر لعنت کرے۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ جہاں جس صحابی کو شیعہ مانتے ہیں، بٹ صاحب یہ باتیں کہاں ہوئی تھی؟ بٹ صاحب یہ کس پروگرام کے حوالے سے مانتے ہیں وہ صحابی ہے۔ تو فاروق بھائی میری گزارش ہے علماء کرام سے، آپ کی آواز نہیں سنائی دی رہی فاروق بھائی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی کون سا پروگرام تھا، کہاں ہوا، کس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہدایت ٹی وی کو صحت و سلامتی دے۔ مجھے پتا ہے عظمیٰ بہن مجھ سے ووٹ کے بارے میں پوچھیں گی، میں نے زندگی میں کبھی ووٹ کشمیر میں رہتے ہوئے دیا نہیں ہے، لیکن جو کشمیری پاکستان میں یا یورپ میں رہتے ہیں، اگر وہ اپنے وطن سے محب الوطن ہے تو ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو ہماری قومی آزادی خود مختاری کی بات کرے گا، بشمول ہندوستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے، پاکستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے، جس میں گلگت بلتستان موجود ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہماری قومی آزادی اور خود مختاری کی بات کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کسی بندے کو کوئی میری بات بری لگے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی، آپ کو ترقی عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا گلا کاٹ جائے، ہم علی کی ولایت سے انکار نہیں کریں گے۔ فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
خدا حافظ بھائی, بہت شکریہ. اچھا میرے بھائی بتا رہے تھے پروڈیوسر صاحب کہ کسی اور چینل کی آپ بات کریں, کیونکہ میں نے 1-2 دن نہیں دیکھا ہمارا پروگرام. اچھا بٹ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ اس کو دوں گا جو ان کے حقوق اور آزادی کی بات کرے گا, لیکن وہ ہوگا کون یہ نہیں بتایا. باتیں عمل نہیں کیا, باتیں تو سب نے کی ہیں, ان کے حقوق کی بھی باتیں کی ہیں, سب نے کہا کہ اتنے دنوں میں بس کشمیر کا ہم لے کے دیں گے فوراً. تو اب تو وہ باتیں بھی نہیں ہو رہی, پتہ چل چکا ہے عوام کو کہ یہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. اچھا آپ کا کہہ رہے تھے کہ وہ 2 دن آپ نہیں, وہ چقندر والا جوس شاید آپ نے پیا, جو اندر کی میں نے آپ کو چقندر گاجر اور سیب کا جو تھوڑا آپ نے وہ پیا تو آپ کا خود کا گلا خراب ہو گیا. نہیں وہ یہ ریزن نہیں تھا, وائرل انفیکشن تھا تو وہ پھیلا ہوا تھا, اوپر سے کچھ داڑھ نکل رہی ہے, شاید عقل آ رہی ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی سویلنگ تھی, تو جس وجہ سے یہاں آنے کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے, تو منہ کھل نہیں رہا تھا, تھوڑے ٹوٹ کے شوٹ کے کیے تو آج وہ منہ کھل گیا, تھوڑا سا فٹ اپ ہوئی ہیں. تو بہرحال جیسے حکیم صاحب ہیں نا, وہ بھی یا ڈاکٹر کوئی اپنا نسخہ استعمال نہیں کرتے, ان کے سب سے زیادہ صحت مند ہونے کا ایک یہ اصول ہے کہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ خود استعمال نہیں کرتے. تو میں نے سمجھا شاید آپ نے کوئی وہ چقندر والا جوس پیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, اب آپ لائیو ہیں, بات کر سکتے ہیں صبح ہدایت میں. السلام علیکم یا مدد فاروق بھائی. مولا علی مدد حیدری صاحب, بسم اللہ. السلام علیکم یا علی مدد فاروق بھائی. مولا علی مدد, مولا علی مدد, وعلیکم السلام. جی السلام علیکم, سب کو دعائیں میری طرف سے. سلامت رہو, سلامت رہو یا علی مدد کہنے والے, سلامت رہو مولا حسین کی عزاداری کرنے والے. اور میں سلام کرتا ہوں بھائی فاروق بھائی کو, اور سلام کرتا ہوں اپنی بیٹی کو. اللہ سلامت رکھے آپ کو, آپ کی زندگی سلامت رکھے, آپ کو سب کچھ سلامت رکھے. جو لوگ سنتے ہیں, جو ٹی وی کھول کے سن رہے ہیں, جو نہیں سن رہے, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اللہ ان کی سب حاجت پوری کرے. مولا حسین کے صدقے میں مولا حسین سب کو آباد کرے, اور مولا حسین کے غم کے سوا اور کوئی غم نہ دے, نہ آپ کو, نہ بیٹی کو, نہ پوری کائنات کے دنیا کے مالکوں کو, اور بنی نو انسان کو. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. جزاک اللہ. فاروق بھائی یہ تو دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. کل جو سید زادی آئی تھی آپ کے ساتھ بیٹھی تھی, میں تو ان کو سلام کرتا ہوں اور سجدہ بھی کرتا ہوں کہ ایسی شہزادی ہماری سید زادی, جو اس نے ایسی باتیں کی, خدا کی قسم فاروق بھائی ہماری دل ٹھنڈی ہو گئی. ہمارے بچے سارے, ہمارے جو بھی گھر کی فیملی تھی, سب اس بیوی کو دعا کر رہی تھی, کیونکہ یہی سید کے روپ میں جو آتے ہیں, قسم خدا کی میں تو آنکھ اٹھا کے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن ان کی دعائیں, ان کی باتیں اتنی پسند آتی ہے کہ میری دل دماغ خوش ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے فاروق بھائی کہ زندگی میں اتنا دکھ نہیں ہوا جو آج ہمیں ٹی وی دیکھ کر, یہ تصویریں دیکھ کر ہمیں دکھ ہوا ہے کہ یہ کون سی انسانیت ہے, یہ کون سے انسان ہے کہ مولا علی کے اصحابوں کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. کم از کم ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ کم از کم اپنے جو ان کے ماننے والے جو مانتے ہیں, یزیدیوں کو کھول کے دیکھے, شبر کو کھول کے دیکھے, زیاد کو کھول کے دیکھے, تو وہ ہے, اس کی کوئی ہڈی بھی ہے, اس کا کوئی نام نشان بھی ہے. یہ ہمارے اصحابی کو کھولتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتا ہے. اتنی بڑی بڑی گاڑی رکھتے ہوئے کتنا اپنے منہ کو خراب کرتے ہیں. خدا کی قسم فاروق بھائی میری تو دل جل رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کون سے انسان ہے, یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں, کون سی ان کی دل ہے, یہ جو اتنا بڑا کارنامہ کرتے ہیں اور پوری دنیا کو ہلا دیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کون سی مصیبت آ کے پڑی ہے, پھر بھی یہ انسان کو مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو فاروق بھائی, میں تو آپ کو, آپ کی ٹی وی کو اور ہدایت کو دعائیں دیتا ہوں کہ ایسی ٹی وی خدا نے ہمارے پاکستان میں پیدا کی ہے جو ہم لوگ خود پہ باتیں کرتے ہیں مولا علی کی, کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے اور پوری کائنات کا فرمان ہے. جو دنیا کا روح ہے وہ علی ہے, جو جنت کا روح ہے وہ علی ہے, بڑی وہ انسان کا روح ہے تو علی ہے. اگر آپ کا ہمارا ایمان ہے تو علی ہے, اگر علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ نبوت علی کے ساتھ ہے, علی امامت کے ساتھ ہے. امامت جو ہے طاہر کے ساتھ ہے. کائنات میں دو قوم آئی ہے, ایک طاہر ہے, ایک خبیث ہے, ایک ہلالی ہے, ایک حرامی ہے.
کم از کم حرامی کو حرامی کہنا چاہیے, ہلالی کو ہلالی کہنا چاہیے. باقی یہ تو دنیا کا دستور ہے, یہ الیکشنیں آتی جاتی ہے. میں تو خدا سے یہ دعا مانگتا ہوں کم از کم اس ملک میں کوئی ایسا مجاہد آ جائے تو اس ملک کو سنوارے. دیکھو ہمارے کوئٹہ کے سید کو شہید کر دیا گیا, جو کوئٹہ میں سید ہے اس کو مارتے ہیں, جو علی کا نعرہ لگاتا ہے اس کو مارتے ہیں. یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ تو یزید کی دنیا ہے, اور یہ مارے کی صورت میں اپنے آپ کو بڑے بڑے کہتے ہیں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے بھائی. اور میری بچی, خدا کو قسم ہے, جو آپ باتیں کرتے ہیں, جو ہمیں سناتے ہیں, اس سے ہدایت اور کیا ملے گی ہمیں؟ یہ تو سب سے بڑی ہدایت ہے, اور سب بڑی جو انسان کو ہدایت ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا مسلم, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا علی ایک ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. خدا ایک ہے, سب کے ادھر قادر کریم ہے. لیکن ان لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے کسی اصحابی کا, کسی کا ایسا کرنا؟ یار یہ کیا ہے؟ خدا کی لعنت پڑے ان لوگوں کے اوپر جو خدا کے اصحابی پر, علی کے اصحابی پر اتنی انگلی اٹھاتے ہیں. یہ کہاں کی انسان ہے؟ یہ کہاں. جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ ہیدی صاحب. آپ نے کمبر شہر سندھ سے بات کی ہے اور اپنا جو پیغام دیا ہے, مذمت بھی کی ہے شام کے حالات پر, اور وہی بات کہ جیسے ان کا ہی خود کا کہنا تھا کہ حق بات ضرور کہیں, اور اب یہ دو ہی راستے ہیں, آپ نے یہ ضرور اپنانا ہے, یا تو حق کی بات کرنی ہے یا اپنے ظالموں کا ساتھ دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس اپنا پلیٹ فارم ہے, شکر ہے کہ ہم اس پر بات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اور جیسے اس واقعے کی پاکستان نے سینکڑوں چینل ہے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن, فاروق میاں, اور ان کا نام نہیں پتا مجھے بیٹی کا. بہت بہت سلام آپ لوگوں کو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اچھی رہے آپ کے لیے, اللہ میاں سارا سال بھی اچھا گزرے آپ سب کے لیے. بڑے یہ ایک بات میں کہتی ہوں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے حق اور انصاف کی بات کرتی ہوں, اور دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ انصاف مٹتا جا رہا ہے. حق نہیں ہو رہا, انصاف نہیں ہو رہا. پاکستان میں تو ہو ہی نہیں رہا بالکل بھی, وہاں تو اندھیر نگری چل رہی ہے. ابھی دیکھا کہ عمران خان کے چوٹ لگی, وہ گرے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا. کسی نے نہ مارا, نہ بم ہوا, نہ کوئی, خدا کی طرف سے اچانک ہی ہوا. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے انسان کو. ابھی عمران خان نے اور نواز شریف نے کتنے لوگوں کے گھر جلوائے, کتنے بم چھڑائے, ایم کے ہرا کے سب کے, وہ بیچارے زخمی پڑے ہوئے اسپتالوں میں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا ہے, ان کی کوئی گوئی نہیں ہے. ایک سیاستدان اگر کچھ پڑھتے ہے کوئی چیز تو ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ انسان پاکستانی نہیں ہے جو اتنے روزانہ مر رہے ہیں, روزانہ بیچارے اسپتال بھرے پڑے, ان کو کون جا کے پوچھے کرتا ہے؟ ان کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے کیا ہے؟ یہ عمران خان اتنے زیادہ وہ ہے ایک ملک کے, کیا انہوں نے ملک کی کیا حکومت کی؟ ابھی وہ اربوں روپیہ خرچ کر کے اپنے اوپر, صرف اپنے اوپر اربوں روپیہ خرچ کر کے الیکشن لڑنے کہ میں حکومت میں آ جاؤں, صرف اس لیے. یہ اربوں روپیہ اگر غریبوں کو دیتے یا ان پہ جن کے گھر چلے ان پہ لگواتے تو ہم سمجھتے کہ ہاں یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں. یہ ہمدرد بھی کم ہوگی. تو لوگ جو مر گئے, جو بیچارے جو ابھی پڑے ہیں اسپتالوں میں, ان کا کون پوچھنے والا؟ کوئی نہیں. پھر دوسری بات کی پرویز مشرف کے لیے انہوں نے پوری عمران خان نے اور نواز شریف نے زور لگا دیا کہ یہ الیکشن میں نہ آئے. ان کے اوپر مقدمے چھوائے خود سے انہوں نے جان بوجھ کے کہ ان کی ہٹ جائیں, ہم آگے بڑھے. اور قادر منہاج جو ہیں ان کو بھی ہٹایا کہ یہ آ جائے. اور میں سمجھتی ہوں جب تک قادر منہاج اور یہ پرویز مشرف شامل نہیں ہوں گے الیکشن میں, الیکشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ دو پارٹیاں جو اچھی ہیں, جو نیک شریف ہیں, جو ملک کے لیے اچھی ہیں, جو لوگ ان کو چاہتے ہیں, ان کو ہٹا دیا انہوں نے. اور ایم پی ایم کو مار کے وہ زبردست ان کے. اچھا سسٹر, ابھی آپ سسٹر سنیں گے نہیں, اگر سن پاتی تو سسٹر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری بات سنیے. نواز شریف ہے یا عمران خان, یہ سسٹر کچھ ہماری بہن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. یہ جو پریس پارٹی ہے یہ چلا کے چل رہا ہے کہ شیعوں کو ملا رہے ہیں اپنے ساتھ. اچھا آپ ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے سروے میں آپ کا ووٹ کس کو ہوگا اور کیوں ہوگا؟ میرا ووٹ کسی کو بھی نہیں ہوگا جب تک یہ دو پارٹیاں 3 پارٹیاں شامل نہیں ہوں گی, تب الیکشن ہوں گے. الیکشن کی میں خیال اس میں ہی نہیں ہوں کہ الیکشن ہونے نہیں چاہیے. ابھی یہ الیکشن تو یہ جمہوری الیکشن ہو رہے ہیں. جمہوری الیکشن یہ ہوتے ہیں کہ سب کو شامل کرو. جب تک سب شامل نہیں ہوں گے جمہوری الیکشن کیسے ہوں گے؟
صحیح بات مطلب یہ کہ صرف 3 پارٹیاں دہشت گرد پارٹیاں ہیں, انہیں کو چن لو. اب پیپلز پارٹی نے ایک چال نکالی کہ شیعوں کو ملا لیں اپنے ساتھ. ارے بھائی شیعوں کو پہلے لاشیں 80 کی لاشیں بیٹھے تھے کورٹ میں. بالکل صحیح, آپ کا موقف آ گیا, بہت شکریہ. اور ویسے تو الیکشن کمیشن نے خالی جو کھانے والی بات تھی وہ نہیں کی, لیکن ہمارے پاس ضرور ہوگا کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گی, ان کا یہ بھی ایک احتجاج ہے. اور ایک ان کی بات کہ سب کو جو جن پہ الزام ہے, اور ایک وکیل صاحب جو مشرف صاحب کا کہنا تھا, دلیل تھی بہت بڑی کہ راجہ صاحب پہ الزامات تھے, مخدوم صاحب پہ الزامات تھے, سب پہ الزامات تھے, تو جب تک وہ ثابت نہیں ہو وہ سب الیکشن لڑ رہے ہیں. قرضہ جنہوں نے معافی کروائی یا جو غبن میں جو ملوث تھے, ظاہر ان پہ وہ معافی یا جو الزام ثابت نہیں ہوا تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو مشرف صاحب پہ غداری کا بگٹی کیس, بے نظیر کیس, تمام جو چیزیں وہ فی الحال کورٹس میں ہیں, الزامات ہیں, تو ثابت نہیں, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونا چاہیے تھی. تو یہ بات بالکل ان کی حق بجانب ہے. اور باقی عمران خان اور یہ تمام جو ملوث ہیں کہ وہ مشرف صاحب کو نہ آنے دے, تھوڑی سی نااتفاقی ہے, لیکن وہ بھی آزاد ہیں. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. شام کے بیٹھے ہماری باری. میں تو جب آپ آتے جی چاہتا ہے نعرہ لگاؤں جی اے بھٹو. اچھا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم ایمانداری سے تجزیہ کریں گے جی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی عدالتوں سے 62-63 سے نکل کے آئے ہیں, ایماندار ہو کے آئے ہیں, پاکستان کی عدالتوں نے آپ کو ایماندار قرار دے دیا ہے. نہیں یہ جو 62-63 سے بھی سخت بالکل صحیح, یہ 62 اور 63 سے بھی سخت دفعات سے ہو کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہدایت ٹی وی کی دفعات ہیں نقوی صاحب. یہ جی بات کیجئے. تو میں بات کر رہا تھا یہ کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ علماء کونسل جو ملی ہے پیپل پارٹی سے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا ضمیر تھا. اچھا, بہت بھاگے ہیں, بہت دوڑے ہیں, بہت تصویریں کھنچوائی ہیں انہوں نے, اور آخر میں جب ضمیر جاگا تو انہیں پتہ چل گیا کہ سب جو ہے وہ آل محمد کے دشمن ہی ہیں, اور دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے لیے ویسے بھی اچھا نہیں تھا. تو آج واپس وہ اپنے اصل مقام پہ آ گئے ہیں. ہم انہیں خیر بات کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں. وہ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کریں, اور ان قوتوں کو جو دہشت گردوں کے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان قوتوں کو ختم کریں. اور یہی اب موقع ہے پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے شیعہ 5 کروڑ شیعہ کا کہ وہ آئیں اور ان دہشت گرد قوتوں کو, ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے باہر کر دیں. یہی اب موقع ہے, اور اس میں آپ سوچنے کی بات نہیں ہے, آپ عمل کرنے کی بات ہے. یہ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے فروغ بھائی, آپ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو انہوں نے پاس کر دیا, اس کو پاس کر دیا. تو آپ ذرا حقیقت کی طرف ہی تھوڑا سا آ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس وزیر اعظم نے خود جا کے کہا عدالت کو, سپریم کورٹ کو, کہ آپ اپنی مرضی کا کمیشن بنا لیں, اپنے گھر سے شعیب صدر جو پہلے بنایا ہوا گھر کا بندہ بٹھایا ہوا آپ نے, اور اس کو لے آئے اور کمیشن بٹھا کے میرا فیصلہ کر لے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے نکال دیں. تو وہ اس پہ انہوں نے اس جو توہین عدالت کا کیس کر دیا ہے. تو جہاں انصاف نہیں ملتا وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو بھی نکال دیا, اس کو بھی نکال دیا. وہاں پہ تو جو ان کے اپنے چہیتے تھے ان کو تو انہوں نے پاس کر ہی دینا تھا, ہو ہی گیا. الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ سلیکشن کروائی جا رہی ہے کہ 3 صوبوں کو بند کر دیا گیا اور ایک صوبے میں ہلچل پیدا کر رکھی ہے اور شور شرابہ پیدا کر رکھا ہے, اور ان کو مار شور و گول سے لوگوں کو جگایا جا رہا ہے. اور نقوی صاحب ایک سوال پوچھ لوں اور پھر گولیوں کے زور سے. جی, کوئی الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. یہ الیکشن کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیسے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس 1 منٹ ہے, اگر آپ کہنا چاہیں دیگر لوگوں کو بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں آپ اسے منتخب کریں اگلے 5 سالوں کے لیے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ. ہاں میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی بات کیجئے, پھر کیوں منتخب کریں پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر. میں اس لیے کروں گا کہ جس نے مشکل وقت میں جب کہ پاکستان کا بی بی کے شہید ہونے کے بعد پاکستان کے اوپر بہت بڑا مشکل وقت تھا, اس نے مشکل وقت میں کھپے پاکستان کا نعرہ لگا کے پاکستان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا.
اور کسی پارٹی نے آج تک جرات نہیں کی. ہر کوئی یہ کہتا رہا پاکستان ٹوٹ گیا, پاکستان تباہ. جس کی بیگم نے اس کو مارا اس نے بار آ کے یہ کہہ دیا پاکستان ٹوٹ رہا ہے, لیکن ایک وہی شخص تھا جس نے 11 سال جیلوں میں گزار کے پھر بھی کہا کھپے پاکستان. اچھا تو پاکستان کھپا یا نہیں کھپا, اس کو ووٹ دیں گے. سوال یہ ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اب وہ نعرہ تو انہوں نے ضرور لگایا. جو مخالفین ہیں وہ پنجابی والا کھپے اس کا ترجمہ لیتے ہیں, لیکن جو سندھ میں کھپے وہ ظاہر ہے وہ چاہیے. تو ناظرین آپ بھی آ سکتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے, اپنے جو کوئی رہنما ہے اور جو بھی بات کرنے. ظاہر ہے جو ابھی فی الحال کالرز ہیں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی دیگر جو پارٹی کے رہنما ان سے بدتمیزی کے کوئی ایسے الفاظ نہیں. تو بہت اچھا کام جاری ہے, تو آپ اسی طرح سے بات کیجئے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فاروق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون؟ السلام علیکم, میں سید مجاہد حسین لندن سے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ شاہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ میں ایک قومی کارکن رہا ہوں ساری زندگی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک میرے سامنے سارے حالات ہیں. ہماری ملت نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی چل کے دیکھا, ہماری ملت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل کے دیکھا. ہمارا خیال کسی نے نہیں کیا. ہمیں ہر دور میں مارا گیا, ہمارے ساتھ ہر دور میں زیادتی کی گئی, ہمارے حقوق ہر دور میں غصب کیے گئے. لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کے اپنے حقوق کی حفاظت خود کریں. ان میں سے کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا, اور یہ 40 سالہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی, جب سے ہم آرگنائز ہوئے ہیں قبلہ دہلوی صاحب کے بعد, کہ ملت جعفریہ کو کسی نے کچھ نہیں دیا. اپنے سروائیول کے اوپر یہ زندہ رہی ہے اور اس کے حقوق ہمیشہ غصب کیے گئے ہیں. یہ آپ امید نہ رکھیں کسی بھی پارٹی سے کہ وہ آپ کو کچھ دیں گے. ایون کہ سینٹ کے الیکشن میں لیکن اب مجاہد صاحب رکھا گیا, اور صرف ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ تھی جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اسمبلی میں کچھ چانس ملا اپنے فورم پہ بات کرنے کا. دوسری گزارش یہ ہے فاروق بھائی کی جو سامنا ہوا ہے کہ جو حضرت ہجر بن عیدی, میں ریکویسٹ کروں گا ہدایت ٹی وی کے اوپر کہ اس کو لگاتار چلائیں. یہ تبلیغ اسلام کا اتنا بڑا سورس بن سکتا ہے کہ اس سے لاکھوں لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, لاکھوں لوگ در محمد والے محمد پہ آ سکتے ہیں. اس کو اگنور نہ کریں کہ فوٹو دکھائی اور بند کر دیا. اس کو ایک مشن بنا کے چلائیں تاکہ یہ دیکھیں کہ 1400 سال بعد علی کی محبت میں شہید ہونے والا وہ نورانی ہستی کیسے تر و تازہ ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا ادراک کرنا چاہیے, اس کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور اس کو لگاتار ایک مشن بنا کے چلائیں. لاکھوں لوگ در محمد والے محمد پہ آجیں گے صرف اس ایک فوٹوگراف سے, صرف اس ایک شہید کے جسد مبارک سے. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ سید مجاہد حسین صاحب, بہت شکریہ. اور جیسے آپ نے کہا پروگرام اس سے پہلے بھی وہ پروگرام ہم نے ریکارڈڈ چلایا ہوا تھا, اور اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو شاہ صاحب ہدایت دینی ہے تو وہ تو ویسے بھی ہمارا ایمان ہے, وہ تصویر اگر نہ بھی دکھائی جاتی تو شہید جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے جسم کو کوئی بھی خاک جو ہے وہ چھیڑ بھی نہیں سکتی. اور جو ایمان نہیں لانے والے, جو ہدایت جن پر موری لگی ہوئی ہے, تو وہ یہ صحابہ کرام, انبیاء, ائمہ, وہ ان کی حیات طیبہ میں موجود تھے. تو جن لوگوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں شاہ صاحب, وہ ان تالے موجود ہیں, اور جن پر اللہ تعالیٰ کی توفیق احسان ہے تو وہ آہستہ آہستہ کھینچے چلے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہدایت ٹی وی یہ مشن ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ نے ایک حسرت کا اظہار کیا آپس میں متحد ہونے کی تمام جو شیعہ سیاسی جماعتیں, تو بہرحال یہ 2018 الیکشن تک ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو نہ کرنا ہو تو اس کو 8-10 سالہ پروگرام میں ہم لے آتے ہیں. یہ 14 نکاتی پروگرام ہے, یہ 10 نکاتی پروگرام ہے. بھائی یہ اب تقریباً اور 5-6 سال جو ہے ہم اسی طرح مار چار کھائیں تو پھر دوبارہ بات کریں گے. فی الحال دیکھا 2 دن بچے ہیں, اور علامہ جو واحدی صاحب ہے ان کا بھی کہنا تھا کہ حسرت ہے کہ دوری جو ہے اتحاد پر کام ہو رہا تھا, نہیں ہو پایا. تو یعنی یہ جو ٹیبل پر کوئی بھی چیز ہمیں واضح نظر نہیں آئی کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ہماری شیعہ, تو وہ آپس میں اکٹھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. بعض حلقوں میں کچھ مفاہمت ضرور ہوئی, چلیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوا ہے نہ ہونے سے. تو اگلے کالر شاید آ چکے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق جی خادم حسین صاحب. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. میں شکایت تو نہیں کرنا چاہتا لیکن بھائیوں سے گلہ تو ہوتا ہی ہے. آپ شکایت کریں خادم صاحب. نہیں شکایت نہیں میں کر سکتا. چلیں گلے اور شکایت میں فرق بتا دیں. پھر نہیں ہے شکایت کرنا, گلے اور شکایت میں فرق بتا دیں. کیونکہ جب میں شکایت کرتا ہوں نا, جب فاروق صاحب جی بسم اللہ, عبدی صاحب سے پوچھے, میں نے ان کو فائل دی تھی
تو میں اس ٹی وی کو اپنے پاؤں پہ لے آتا ہوں. واہ واہ واہ. آف کم کے ذریعے سے. کیا تو میں کسی کی شکایت نہیں کرتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھے محنت کرنے کے لیے اجازت دی. جب میں اس آیت پر پہنچنے والا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ عدو مبین ونعبدونی صراط مستقیم, میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ کل کے شیطانوں سے دیکھ کر آج کے شیطانوں کو پہچانو, اور آج کے شیطانوں کو دیکھ کر آنے والے مستقبل کے شیطانوں کو پہچانو. اور یہی حجر بن عدی کے بارے میں تھا کہ کچھ شیطان حضور کے زمانے میں بھی تھے, کچھ آج بھی ہیں, اور کچھ آئندہ مستقبل میں بھی آئیں گے, لیکن آپ نے مجھے کاٹ دیا. بہرحال چلے میں ایک وجہ ضرور بتاتا ہوں, خادم صاحب آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے. آپ کی جورسڈکشن میں, آپ کی وزڈم میں تو داخل نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو دنیا کی باتیں ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں. جی سر. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. ہم نہ پیپلز پارٹی کو اس طرف جانا چاہیے, نہ نواز شریف کو جانا چاہیے, نہ عمران کو جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان فرسٹ. پاکستان ہوگا تو تمام چیزیں ہوں گی. صحیح. لیکن جس حالت میں پاکستان, میں نے جتنی بھی ایڈوکیسی کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ پاکستان کو خراب کر دیا گیا ہے. پاکستان میں ہر چیز دستیاب ہے. پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ اتنا کچھ تباہ ہونے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کسی صحیح آدمی کو انتخاب کریں تاکہ وہ جو ریسورسز ہیں اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جا سکے. میں اس چیز پر, میں کسی کی ذاتیات پر, کسی کی پارٹی کے خلاف نہیں بولتا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ ادارے ختم ہو چکے ہیں, اس پر میرا رائے نہیں تھی, اس پر آپ بھی بولتے ہیں اور دوسرے بھی بولتے ہیں, میں تو اکیلا نہیں تھا. تو یہ ہے کہ آج اس کو ووٹ انتخاب کریں کہ جو پاکستان کو اس ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دے, اور ہمارا مستقبل, ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں, اور غربا مساکین جو ہیں وہ رات کو کھانا کھا کر سوئیں. اور یہی اسلامی مملکت کا مقصد ہے. جزاکم اللہ خیرن. جزاک فی امان اللہ. خادم حسین صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ آرام سے فون رکھیں اور ٹی وی سے بات سنیں کہ جب بھی خادم صاحب جب بھی آپ آتے ہیں اپنے جو بھی بات کرتے ہیں, اور یہ ایک عام پروگرام ہے, اس میں ہم سارے کالر سے بات بھی کر رہے ہیں, ان سے نعرے گپ شپ, یہ ایک عام جنرل پروگرام ہے. لیکن جب بھی کوئی مہمان شخصیت ہو, اس دن جیسے آپ بات کریں خانم طیبہ بخاری صاحب والے پروگرام میں آپ آنا چاہ رہے تھے, تو دیگر ناظرین کے لیے بھی ہماری یہ کوشش, اس دن 600 پتہ نہیں کتنی کالز مس ہو گئیں. ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو ایک سوال ہے اس کو فوراً تمہیداً, عام پروگرام ہے آپ اس میں تمہید کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ آپ لمبی بات کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی ایسی مہمان شخصیت ہو, بہت ہی اہم ٹائم ہو, تو پھر آپ اگر اپنی تمہید 5 منٹ کی تمہید ہوگی اور 10 سیکنڈ کا سوال ہوگا, میرے پاس کوئی غیبی علم نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہوتا کہ بھئی ابھی خادم صاحب سوال پوچھنے والے ہیں, میں نے تو وہ دیکھنا ہے جو آپ فرما رہے ہیں. تو میں کسی بھی کالر کو کسی اہم دن میں, کوئی اگر گیسٹ شخصیت ہے تو 10-15 دن اگر آپ تمہیدی بات کرتے رہیں تو معذرت کے ساتھ پیچھے بھی 600 کالرز ہمارے لیے اتنے ہی مقدم ہیں. اور آپ فائلز وغیرہ کا جو کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈر کے آپ کی عزت کریں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ویسے بحیثیت آپ بزرگ ہیں, بحیثیت آپ ہمارے بھائی ہیں, محترم ہیں, ہم آپ کی ویسے عزت ضرور کریں گے. لیکن فائلیں بہت سی ہدایت ٹی وی کی وجہ سے, عدیل صاحب کہتے ہیں نا کہ محبان ہدایت ہیں تو دشمنان ہدایت بھی لاکھوں ہیں, تو وہ بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں, اور مولا کا فضل سے ہدایت ٹی وی کا بھی بال بیکار نہیں ہوا ہے. تو آپ فائلوں وغیرہ کی بات نہ کریں, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور دیگر جو کالرز ہیں, کوئی مہمان شخصیت ہو, ان کے لیے گزارش ہے, ہاتھ باندھ کی التجا ہے کہ بھائی یا بہن آپ جب بھی آئیں, کوئی شخصیت ہو تو مختصر سوال کیجئے, آپ اتنی لمبی تمہید نہ باندھیں, یا کوئی بھی اس طرح کا لمبا اگر آپ لمبی کال کریں گے تو دیگر جو کالرز ہیں بیچارے 600-700 کال مس ہو گئی, تو پھر یہ ان کے ساتھ بددیانتی ہے. اور یہ سیٹ, یہ جو ایک ہمارا یہ مائک لگا ہے, ہمارا بھی جی آتا ہے, ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ ہم آپ سے گپیں لگاتے رہیں, لیکن یہ جو منصب, یہ جو ایک ذمہ داری ٹی وی نے ہمیں دی ہے, تو یہ ناانصافی نہیں سکھاتی, یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کسی سے خوف زدہ رہیں. جو بھی دل میں سوال اٹھتا ہے, کتنی بھی بڑی شخصیت ہو, ہمارا کام ہے سوال پوچھنا, اور ان شخصیات کا کام ہے جواب دینا. تو آپ بھی اگر سوال پوچھنے ہیں تو سو بسم اللہ. یہ تھوڑی سی وضاحت ہم نے ضروری سمجھا میں نے کی. آپ کو بھی اگر کچھ برا لگا ہو تو میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہوں گا. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق جی کہتے ہیں بہو
بیٹی کو کہنا اور بہو کو سنانا. میں سمجھ گیا بات کو, میں اپنی 20 سیکنڈ میں بات پوری کروں گا. بسم اللہ. لغات کا اصول ہے کہ جو لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے, دوسرے بعد میں آتے ہیں. تو پاکستان کی قومی زبان اردو میں کھپے کا لفظ بہت غلط آتا ہے. یہ میں کھپے پاکستان نہیں سمجھ سکا ہوں اس کا کیا مطلب, میں نے نقوی صاحب کے کلام میں سنا ہے. اچھا, تو کھپے تو ہم بد دعا کو کہتے ہیں. آپ ضرور اس پر استفسار فرمائیے. بہت جزاک اللہ, جزاک اللہ. ظاہر ہے یہ وہ کیا پتہ واقعی پاکستان کھپ گیا ہو. نہیں, اب تو نظر تو خیر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ایک بہت سے اتحاد ہوئے تو اب ہمیں احترام بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ بالکل ہمارا سروے جاری ہے, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے. اور سسٹر, کل عمران خان گرے, کچھ اس کا فائدہ بھی ہوا آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ جیسے وہ گرے ہیں اور بعض لوگ تو کہہ رہے بس یادداشت گئی, وہ یہ نہ ہو کہ ہوش میں آئے تو کہے میں تو نون لیگ میں جا رہا ہوں. تو اس طرح بھی ڈر لگ رہا تھا. ہماری قوم جو ہے ایموشنل قوم ہے اور سمپتھی ووٹ تو ان کو ضرور ملیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے نظیر صاحب ان کی شہادت ہوئی تھی تو زرداری یہ گرے ہیں تو کیا پتہ یہی وزیر اعظم, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمپتھی ووٹ تو پاکستان کی عوام ایموشنل ہے, ضرور دیتی ہے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی آپ کو, ازما کو اور سارے مومنین کو میرا بہت بہت. جی چنگیزی صاحب خوش آمدید. میں تو ابھی بس 3 مہینے کراچی گزار کے آیا ہوں, پاکستان گزار کے آیا ہوں. جی آپ غائب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کہ فاروق بھائی پاکستان جیسا ملک تو کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ ہمارے پاکستانی عوام کو توفیق دے کہ اس صحیح ملک کو صحیح طور پہ چلانے کی کوشش کرے. پیپلز پارٹی 2 3 4 5 مرتبہ آزمایا گیا, انہوں نے ایسی کوئی کامیں نہ کی جو ملک کو کسی ایسے صحیح جگہ پہ پہنچا سکتا جہاں پہ آج ہم ملائیشیا سے بھی پیچھے, ہندوستان سے بھی پیچھے, انڈونیشیا سے بھی پیچھے ہے. اور یہی مسلم لیگ نون کا ہی یہی قانون ہے, انہوں نے بھی ملک کے لیے کوئی خاص کام نہیں کی. شورے تو بہت کرتے ہیں, میں تو سنتا رہتا تھا روز شہباز شریف کو, میں 1 مہینے 6 مہینے میں بجلی ختم کروں گا, میں 1 سال میں ختم کروں گا, میں 3 سال میں ختم کروں گا, لیکن طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اب پاکستان کو کسی اور نئے لیڈر کی ضرورت ہے, کوئی اور آ جائے, نہ پیپلز پارٹی اور نہ مسلم لیگ نون کو چن کے ان کے بجائے کسی اور کو چن کے تاکہ آئے پاکستان کے. اور چنگیزی صاحب آپ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اپنے جو ناصر شاہ صاحب تھے کوئٹہ سے جو MNA, وہ ابھی نظر نہیں آ رہے کوئی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, کہاں سے لڑ رہے ہیں, کس پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے تو جب ان کی بس میں خیال شاید اختلافات ہو گئے تو پیپلز پارٹی سے وہ شاید کنارہ کشی اختیار کر بلوچ نیشنل پارٹی کے ساتھ گئے ہیں, جو عطا اللہ مینگل کے بیٹے تھے ان کے پارٹی کے ساتھ شاید گئے ہیں. یہ میرا ملاقات تو ان سے نہیں ہوا, لیکن شاید وہ پیپل پارٹی میں اور نہ رہے. لیکن پاکستان کی جہاں پہ دیکھے فاروق بھائی کہ مسلم لیگ نون میں دیکھے آج ان کے 13 بندے ہیں, 14 بندے ایک گھر سے بس الیکشن کے لیے کھڑے ہیں, چاہے وہ شہباز کا بیٹا ہو, چاہے اس کا داماد ہو, چاہے اس کی بیٹی ہو, چاہے نواز شریف کا بیٹا ہو. تو یہ اس کو اپنا خاندانی محسوس سے کبھی ایک دم یہ شاید شاہی خاندان بھی اس کو بنا لیں گے اور یہ آتے رہیں گے اور یہ اپنا ملک اس طرح چلائیں گے کہ بس ہمارے ہی خاندان اس کو چلا سکے اور کوئی یہی پیپل پارٹی کے ساتھ. تو میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی دکھ ہمارے کو یہ بھی بات ہوئی, ٹھیک ہے مدرسے آج اتنے بڑھ رہے ہیں, لیکن تعلیم جو ہے عام دوسری تعلیموں پہ وہاں پہ بہت کمی محسوس ہو رہی ہے, یونیورسٹیوں کی حالت خراب ہو رہی ہے. اگر تعلیم بڑھتا جائے تو اسی مدرسوں کی تعلیم کو اسی یونیورسٹیوں میں ان کو دلایا جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو لیکن ملاؤں کا زور بڑا چڑھتا جا رہا ہے اور طرح کے وال چاکنگ اور طرح کی باتیں اور جو بھی ہوتی جا رہے. اللہ توفیق دے, اللہ ہدایت دے کہ اس ملک کی حالت کچھ بہتر ہو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم عوام آج اپنے لیے کوئی صحیح لیڈر چن کے اس ملک کو صحیح طرف لے جانے کی کوشش کرے, اور ہماری دعائیں اس ملک کے لیے اجتماع سے دعا. جزاک اللہ. محترم طیب علی چنگیزی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جیسے آپ نے بتایا محترم رہنما سید ناصر علی شاہ صاحب MNA تھے پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت میں, اور بہت سے احتجاج بھی انہوں نے کیے, دھرنے دیے, تو بالآخر وہ BNP میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ جو عام ووٹر ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجوہات تھی ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی, اور کیا کیا دکھ وہ فیس کرتے رہے کہ شیعہ کلنگ پہ, اور وہ ثانیہ خروٹ آباد ہوا اس پہ بھی وہ بات انہوں نے بلند کی, لیکن پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی بھی حوصلہ افزا نہ ہی تو مقام دیا گیا اور نہ ہی ان کی بات سنی گئی. لیکن یہاں پر اتحاد بھی ہوئے ہیں, تو امید کی جا رہی کہ آئندہ جو 5 سال ہے, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلے 5 سال جو ہوا سو ہوا, ہم نے اگلے 5 سال کو دیکھ کے یادداشت پہ دستخط کیے, تو ہوپ فار دا بیسٹ والی بات ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन कहाँ से? मतलूब हुसैन बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी मतलूब हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बस फारूक भाई, परसों नाइट जो है ना वो अलामा आबदी साहब और डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने टीवी पे देखा है, तो उसके बाद मैं ट्राई करता रहा, टेलीफोन बराबर नहीं आया, तो आज मुझे मौका मिला है थोड़ा सा दिल का, मैंने बोला मैं थोड़ा सा गुबार निकाल। तो बहुत यकीन करें परसों से बहुत ज़्यादा दिल परेशान हुआ है और बड़ा गम है इस चीज़ का। मैं खुद ज़ियारत करके आया हूँ हज़रत हुजर पे नदी के रोज़े पे, ऐसा नूर बरसा था, ऐसा मतलब तिलावत हो रही थी, नमाजें पढ़ी जा रही थी, दुनिया मुस्तफीद हो रही थी, लेकिन खुदा गारत करे इन जालिमों को कि कैफरे किरदार तक पहुँचाए इन कमीनों को, कि इनकी कितनी गंदी सोच है। ऐसी तो बर्बरियत जो है ना वो वाशी जानवरों से भी नहीं होती है जो ये कर रहे हैं सोच। तो यकीन करें कि ये सोच पुरानी है। आज पता चलता है कि सैयद कौनैन बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र के निशान क्यों मिटाए गए थे, क्यों मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वसीयत की थी कि बेटा मेरी कब्र के निशान मिटा देना, क्यों मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मासूम बेटे की कब्र के निशान मिटाए। मैं तो समझता हूँ कि ये आज वो चीज़ें सामने 1400 साल से आ रही हैं कि ऐसी बर्बरियत, दिल उस दिन से परसों से जो है ना बड़ा जख्मी हो पड़ा है, लेकिन काश बस मौला कायनात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में अल्लाह पाक ताजीर फरमाए और मेरे मौला के ज़हूर से जो है ना दो इंसाफ की हुकूमत कायम हो और इन जालिमों को कैफर किरदार तक मेरे मौला दुआ है सब तमाम मुमिनीन और आपकी खिदमत में जो है ना वो ताज़ियत पेश करते हैं। और उसके साथ आपसे ये भी मतलब है गुजारिश है कि बहुत जो है ना हिदायत टीवी ने ये काम किया है और बहुत जो है ना आपको क्रेडिट जाता है। अल्लाह ताला इस टीवी को, इस चैनल को शादोआबाद रखे। मोहम्मद वाल के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मतलूब हुसैन साहब बर्मिंघम से। बस वही बात, हक और सच बात जो है पहुँचाना हम सब का फ़र्ज़ है और आपकी अपनी आवाज़ है। और एक बात उन्होंने की कि बस जल्दी से हालात, और ये जो पाकिस्तान है जिसे इस्लाम का किला भी कहा जाता था, तो ये इलेक्शन ये इस इर्द गिर्द के जो ममालिक में जो इस तरह के हालात ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी इस तरह की ज़ियारात पे हमले हो चुके हैं, तो ये इस हवाले से भी इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहम है कि हमने वो उस टाइप की हुकूमत वहाँ पे बनानी है कि जो इस्लाम की सही नुमाइंदगी कर सके। अगर ख़ुद हम मजबूत नहीं होंगे तो फिर जो इस तरह के दुश्मन हैं उनको तो फ्री हैंड है जिस तरह शाम में मिला। देखेंगे सहाबाए कराम के चाहने वाले बहुत सहाबाए कराम पे शोर करते हैं, करना भी चाहिए, मुसलमान है, तो क्या ये सहाबी नहीं थे? खामोशी है यहाँ, ये भी तो सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, अली बिन अबी तालिब के सहाबी। तो फिर इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई है मुसलमानों ने, या फिर लाइल्मी कहें? हाँ, बस अमली तौर पे उठने की ज़रूरत है ना। हम जैसे कह रहे हैं खुदा गारत करे दुश्मनों को, तो ये बात जो है और ये जो दुआ है ये तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठ के या मौला अली अलैहिस्सलाम बग़ैर गज़वात किए अगर ये दुआ करते तो खुदा इस पर सारा वो देखता कि वो गारत खुद ब खुद भी हो जाते। तो घर बैठे रहने से कुछ नहीं, हमने अमली तौर पे कुछ करके दिखाना है, अमली तौर पे आगे आना है, ज़ुबान के साथ साथ जहाँ हमारा बस चलता है हमने वो करना है, तो तब कहीं जाके अल्लाह हमारी मदद करेगा उनको दुश्मनों को गारत करने में। बैठे बिठाए ये इस तरह के दुश्मन जो है वो अपना काम करते रहेंगे और हम आपस में ही दस्तों गिरबान रहेंगे कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये फ़लाँ को मानता है, ये फ़लाँ को नहीं मानता, ये फ़लाँ इलाके का है, ये फ़लाँ इलाके का है, तो दुश्मन अपने काम कर रहे हैं। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई, मैं शहजाद बोल रहा हूँ और अपनी शहजाद साहब करता हूँ आपको भी और सारे कौम को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान में जो कुछ शियों के खिलाफ किया जा रहा है ना, ये सऊदी अरब कंट्री की इसमें हाथ है। वो नहीं चाहते कि कोई पार्टी जिसमें शिया मेजॉरिटी हो वो पावर में आए, इसीलिए पीपल्स पार्टी पे जुल्म करके, पीपल्स पार्टी कभी शियों को किलिंग नहीं की, ये दहशतगर्द जो है किलिंग करते हैं क्योंकि सारे शिया इसमें थे, सारे अहले सुन्नत के अच्छे लोग पीपल्स पार्टी में थे, पढ़े लिखे लोग इसके अंदर थे, उनको किलिंग करके पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा है। और नवाज शरीफ को पावर दी जा रही है ताकि वो, आपको पता है नवाज शरीफ कौन है, ये सऊदी का बहुत बड़ा एक्ट्रेस है, एजेंट है ना, और ये जमात इस्लामी एजेंट है, और ये लोग जो है ना, इमरान खान जो है ये भी, और पीपल्स पार्टी हमारा जो
वोट होना चाहिए वो पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं, पीपुल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि शियों को क्लीन करके पीपुल्स पार्टी से अलग किया जाए। आपको पता नहीं, जो पूरे सिंध में शिया जो है वो सारे के सारे पीपुल्स पार्टी में है और पंजाब में भी थे, लेकिन किलिंग करके पीपुल्स पार्टी को इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना बदनाम किया जा रहा है। यही बात जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही कि पीपुल्स पार्टी क्यों बदनाम किया जा रहा है। पीपुल्स पार्टी पावर में आएगी उस वक्त जब सारे उम्मत मुस्लिम के अच्छे लोग, अहले सुन्नत, शिया और वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, जब वो पीपुल्स पार्टी में आएंगे। नवाज शरीफ के साथ देखिए सारे बदमाश किस्म के लोग हैं, और पंजाब में अभी इलेक्शन के दौरान देखिए कितनी खूनरेजी होगी। और ये लश्कर जंगी देखिए किसने बनाया, ये नवाज शरीफ ने बनाया था सिर्फ शिया किलिंग के लिए, और इसमें वो कामयाब भी हुआ। अब शिया का काम है कि कुछ भी हो, पीपुल्स पार्टी को उस पार्टी को बनाए जो कि पाकिस्तान को चाहती हो और जिसमें सऊदी अरब का हाथ उसके ऊपर ना हो। सऊदी अरब चाहता है पाकिस्तान में शिया मेजॉरिटी किसी, ये हो गया आपकी बात आ गई है सऊदी अरब वाली, पहले बात होगी शहजाद भाई, बस यही एक बात है और कोई बात नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, शहजाद साहब थे जर्मनी से, हम करें तो वही बात कहाँ जाए। नून लीग की बात की है तो जो जंग में जो इत्तेहाद है, शेख साहब अकरम शेख साहब वो नून लीग में हैं, तो वहाँ पर हम हिमायत कर रहे हैं क्योंकि उनके मद्दे मुकाबले एक ऐसा दहशतगर्द तंजीम का सरबराह है, तो वहाँ पर नून लीग की हिमायत करनी। तो इसका मतलब है जहाँ पर नून लीग की कोई उम्मीदवार किसी बुरे उम्मीदवार से सामने टकरा रहे तो हमें वहाँ नून लीग की हिमायत करनी चाहिए। फिर जाफरी अलायंस के सदर अल्लामा अब्बास कमेली साहब ने MQM के जो उम्मीदवार है कराची में उनकी हिमायत का ऐलान किया है। मजलिस वहादत मुस्लिमीन जो पीपल्स पार्टी से उम्मीद तौर पे कहा जा रहा था ज़रा खिंची थी, तो बद्दीन में स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा के हक़ में उन्होंने अपने उम्मीदवार बिठवाएँ। तो ये जहाँ चलें, एक बात ये सही हो रही है कि जहाँ कुछ अच्छा है या कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, ये तमाम शिया सियासी जमातें अपना अपना काम कर रही हैं। तो अब किसी एक जमात को हम ये कह दें कि वो जंग में अच्छी है कराची में बुरी है, या एक कराची में अच्छा है तो लाहौर में बुरा है, तो ये हम कह नहीं सकते। अब थोड़ा सा माइक्रो तौर पे तमाम जो सियासी तंजीमें वो जा रही हैं, तो अपने इलाक़ाई तौर पे देखें कि अपना उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबल जो आ रहे हैं उनमें से बुरा कम है और हमारा मुफाद किस में है, तो इन इलेक्शन में अगर इस पर फोकस रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका, अच्छा, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस्मा बेटी कह रही थी खपे पाकिस्तान, तो एक पंजाबी की मिसाल है, किसे नु मां सवले तो किसे नु मां बादी। सही। अब खपे पाकिस्तान, जिसको बादी लगता है वो उससे भागेगा, जिसको अच्छा लगता है उसको मिलेगा। आखिर में एक नारा लगाना चाहता हूँ कि आखिर में ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि तीर निशान बेनजीर दा, झंडा मेरे पीर दा, बिलावल पुत्र बेनजीर दा, अच्छा। वोट साडा बिलावल वीर दा। ते जुल्फकार भुट्टो मुर्तजा भुट्टो किथे गए नकवी साहब? हाँ मैं सुन रहा जाना जरा जल्दी बात करें। चलो ठीक है, तुसी ओ आवो, असी 2 दिन रहने इलेक्शन कोई गल नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चले, एक जो हमारा होता है ना वो क्या कहते हैं सिंपैथिक वोट जो हासिल करने का, एक वो है बेनज़ीर और थोड़ी सी मजलूमियत, तो ये पीपल्स पार्टी के है। ज़ाहिर है फांसी उन्होंने ली, कत्ल हुई हैं, तो फिर ज़ाहिर उनका आपको मैं बताऊं, जितनी भी हमारी शिया सोच है, जितनी भी लोगों से मेरी अब तक बात हुई है, मेरा पर्सनल जो सर्वे रहा है, अच्छा, वो लोगों का यही कहना है कि नवाज शरीफ से बेहतर तो PPP को ही दे दो। हाँ वही हमारे अगर दो सोच अच्छा। ये है कि और जहां हम अपनी यंग जनरेशन को देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो यंग जनरेशन इस वक्त सब इमरान खान के साथ खड़ी है। और देखिए इमरान खान ने जो एक किसी ने लश्कर जंगी का, वैसे कहते हैं हाँ जी हम मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं। कोयटा का जो साने हुआ, इमरान खान एक वाहिद सियासी लीडर थे जो कोयटा पहले गए और उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि लश्कर जंगी के जो दहशतगर्द हैं उनकी मजम्मत की, नून लीग पे काफ़ी अटैक किया। तो देखिए आवाम क्या फैसला करती है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं जी? आप सुनाइए सजाद साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। ये आपने जो बात की है कि घर बैठे बिठाए दुआओं से कोई नहीं, तो मुझे एक हदीस याद आ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब असहाबा ने कहा कि आप दुआ करें कि ये कुरैश तबाह हो जाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि ये दुआ आपकी नहीं, यहाँ जिहाद करना पड़ेगा और कुरैश से लड़ना पड़ेगा। तो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दुआओं से और बददुआओं से नहीं होता। दूसरा ये होता है कि खपे पाकिस्तान,
اور یار تو میں نے بہت کھپایا اور چپ ہو جانا کہ میں دن توڑ دیں گے, یہ برا لفظ ہے, ایسا زیادہ لوگ سمجھتے نہیں. تیسری گل یہ ہے کہ تھوڑا جو الیکشن جو آپ کا ہو رہا ہے اس میں آج سپریم کورٹ جو ہے اس کا کردار بہت وہ سو موٹو ایکشن نہیں لے رہی. اسٹیٹ بینک کے پاس جتنی بھی ڈیفالٹر کی لسٹیں پڑی ہیں اور انہوں نے حکم امتناعی بغیر سماعت کے لے لیا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہے جج کا کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے وہ لسٹ اسٹیٹ بینک سے منگائے اور سماعت کر کے ان میں کوئی 90% جو ہے وہ 63 پہ پورے نہیں اترتے. تو یہ سپریم کورٹ جج میری طرف بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور میری بھی بغیرتی والی مونچھیں ہیں اور اس کی بھی بغیرتی والی مونچھیں ہیں. کوئی غیرت کا کام تو کر نہیں رہا بھائی. چلے بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ بڑے اچھے. الیکشن ہو گیا تو 63 کی جو شک جی ون ہے اس کے تحت ہم سپریم کورٹ میں جا کے اس مجھ والے سے یہ سارا الیکشن ختم کریں گے. چلے بھائی آپ سے میں معذرت چاہوں گا, اچھا خاصا آپ نے سٹارٹ لیا لیکن اینڈ پہ آپ کو کیا ہو گیا کہ مونچھ, داڑھی, سر میں بال ہیں نہیں ہیں, ناک لمبی ہے چھوٹی ہے, یہ چیزیں بھائی اب چھوڑ دینی چاہیے ہمیں. جو بھی کچھ اگر غلط ہو رہا ہے, سپریم کورٹ پہ ہم نے ہزاروں تنقید کی ہے, کہاں گئے سو موٹو ایکشن, تو کسی کا جو چہرہ ہے, کسی کا کوئی قد ہے, چھوٹا ہے, لمبا ہے, اونچا ہے, تو ان چیزوں پہ اب وہ مزہ نہیں آتا. وہ پہلے ٹھیک تھا, ذرا انجوائمنٹ ہوتی تھی, لیکن اب وہ مزہ نہیں آتا. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ فروغ بھائی میں سید کیسر عباس لندن سے. جی سید کیسر عباس صاحب بسم اللہ. جی فرسٹ آف آل یا علی مدد, مولا علی مدد. جی فروغ بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کسے ووٹ ڈال رہے ہیں؟ بھائی اب ہم بیٹھے ہیں اس سمجھے نگران حکومت میں, ہم ملک حبیب کی طرح کہہ نہیں سکتے, ہماری مجبوری ہے. جی نہیں آپ تو میرا خیال ہے آپ تو مشرف کو ڈالیں گے. آپ کو مشرف تو اب میرا خیال اندر ہے, آپ مشرف کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ کو میں فلم روزانہ سنتا ہوں نا, مشرف کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. چلیں آپ نے یہ سمجھ لیا, آپ کی اپنی رائے ہے بھائی. شکر ہے کسی اور کا, عمران خان کا نہیں کہہ دیا, پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ دیا. جی بھائی تو آپ آزاد ہیں, آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, ہمیں تو پابندی. یا علی مدد بہت شکریہ جی, انہوں نے اپنی رائے جو ہے محفوظ رکھی ہے. ہمیں یہ مجبوری ہے سسٹر ویسے کہ ہم اپنی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نگران حکومت یا ہم جو کہتے ہیں دعویٰ کریں شفاف, غیر جانبدار اور منصفانہ جو ہم سروے کر رہے ہیں, تو اگر ہم بتا دیں تو, لیکن ہم نے وہی بات کہ سب کی جو چیزیں ہیں نوٹ کرنی چاہیے. ہم کیا سب لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں, اگر ہمیں یہاں موقع نہ ملا تو اپنے عزیز و اقارب کو تھوڑا سا ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے پیسے وصول کرتے رہے وہاں پہ, تو تھوڑی سی ہماری بھی بات مان لیں, یہاں پر ووٹ دے دو تو اچھی بات ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو بھائی السلام علیکم. بہن سلام علیکم. سلامت رہیے. جی موسوی صاحب. موسوی بات کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ. آپ لوگ کی ٹاپک گزشتہ الیکشن کی اس کی چل رہی ہے, میں اللہ کی پالیسی دیکھتا ہوں, اللہ کے نام لیتا ہوں. بسم اللہ. کو خدا سلامت رکھے, خدا اچھا رکھے. ہدایت ٹی وی آپ کی ٹیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نعرے حیدری, یا علی. نعرے خیبری, یا علی. نعرے صفدری, یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. شکریہ یا علی مدد. مولا علی مدد موسی صاحب ماشاءاللہ. آپ امریکہ میں اس وقت اللہ صبح آئے ہیں اور ہمیں بھی جگا کے گئے ہیں, بہت شکریہ. تو جی اور ٹائم آہستہ آہستہ ختم ہونے کو, لیکن جو 2 دن بہت ہی اہم ٹائم ہے, اور اللہ سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ پرامن طور پہ آج بھی ہنگو میں دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد شہید ہو گئے ہیں, تو بس پرامن ہو. پہلے جو گہما گہمی ہوتی تھی الیکشن میں تمام پارٹیز, ایک تو کچھ پارٹیز کو موقع ہی نہیں ملا کہ آگے چلنے گہما گہمی کی. آپ نے بات, ایک آخری کالر ہیں سوری, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ یا علی مدد. جی مولا علی مدد. اسکندر بول رہا ہوں فرانس سے. جی اسکندر صاحب فرانس سے, بسم اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ بہن آپ بھی ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اچھا
آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام, روز دیکھتا ہوں, ڈیلی دیکھتا ہوں. مہربانی. ٹھیک ہے, ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو, پاکستان کو, پورے پاکستان کو. ضرور بھائی. کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے یہاں ملک کے حالات ہیں یا جو بھی ہیں, خدا را قوم ہماری کچھ سوچے, یہ ان کے پاس وقت ہے جی. اس وقت کوئی فیصلہ نہ کیا تو پھر ملک کا کوئی حال نہیں. پھر اللہ تو پنجتن پاک وہی وارث ہے, آگے بھی وہی وارث ہے, پہلے بھی وہی وارث ہے. خدا را جو زرداری ہے نا, اس نے جو بھی ملک کا حل کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. اگر آپ نواز شریف کو ووٹ دیں گے بات ایک ہی ہے, زرداری سے اتار کے نواز شریف کو بٹھا دیں بالکل بات ایک ہی ہے. خدا را پاکستانی عوام کو, ہماری بہنیں, مائیں, بیٹے, جوان, باپ, جو بھی بوڑھا ہے, کچھ سوچیں, ملک میں تبدیلی لائیں. تبدیلی کا ایک ہی حل ہے, راستہ ہے, عمران خان ہے, اس کو ووٹ دیں, اس کا حق بنتا ہے. ایک دفعہ ضرور اس کو آزمائیں. اگر وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی اور لیڈر آئے. ٹھیک ہے, ملک میں یہ نہ آئے پھر نواز شریف آئے یا زرداری آئے یا پھر قاف لیگ آئے یا اسلام میں جماعتی ہے, کوئی بھی آئے. لیکن خدا را آپ بھی مولا کے ماننے والے ہیں, مولا پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں. مولا پنجتن پاک سے مانگے کہ مولا کوئی ایسا لیڈر پاکستان کو دے کہ جو پاکستان کو بچائے. پاکستان لیڈر کا کام ہوتا ہے, اس کا گھر ہے. زرداریہ نہ اس ٹائم بیٹھا یا آگے سے جو بیٹھے گا اس کا وہ گھر ہے, اپنے گھر کو چلائے. جس طرح ایک فرد آپ چلاتے ہیں, میں چلاتا ہوں, کوئی بھی چلاتا ہے, کہ اپنے گھر کی طرح اپنے بچے ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح وہ پاکستان کا خیال رکھے. تب جا کے ملک میں بالکل صحیح تبدیلی آ سکتی ہے. کوئی ایسا لیڈر پاکستان کو اشد ضرورت ہے, ایسے لیڈر کی جو مولا پنجتن پاک کے گھر سے آئے. چلیں جی بھائی, بہت شکریہ اسکندر صاحب, فرانس سے آپ شامل ہوئے. اور ایسے ہی لیڈر کی تلاش ہے, لیکن وہی بات کہ جب آپ نے کہا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے, عوام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور یہ بہت ہی اہم الیکشنز ہیں جس میں نہ صرف آپ وزیر اعظم کو چنیں گے بلکہ اسی سال صدر بھی اپنے مدت ختم کر رہے ہیں, چیف جسٹس بھی اپنی مدت ختم کر رہے ہیں, آرمی چیف بھی اپنی مدت ختم کریں گے. تو یہ 2011 یہ سن 47 کی طرح کچھ ہم نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں. بہت کھایا نوچا, ہضم کر لیا, بس کوشش ہو کہ عوام جاگیں اور اپنا صحیح فیصلہ کریں. جو گہما گہمی کی آپ بات کر رہے ہیں, گہما گہمی کی بات کری تھی کہ جب ہم کراچی پہنچے تو وہاں پہ بہت لائٹنگ تھی, اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کراچی میں MQM ہے, تو ہر چورنگی, ہر گلی پہ لائٹنگ ہی لائٹنگ, پتنگ اور ساری چیزیں. تو بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں وہاں اتری تھی. لیکن وہاں پھر رہنا ایک ہفتے کے لیے میرا عذاب ہو گیا تھا. ودن 1 ویک 6 بلاسٹ اس شہر میں ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ صورتحال ہے. تو گہما گہمی سندھ میں, جیسا کہ نقوی صاحب نے بھی کہا کہ سندھ میں نہیں ہے, سندھ میں لوگ مر رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا چاروں صوبوں میں ہر پارٹی جا رہی تھی, ریلیاں نکلتی تھی, لوگ روڈوں پہ نکلتے تھے اور جلسے ہوتے تھے ہر جگہ. تو صرف اللہ پنجاب کو بھی محفوظ رکھے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے وہاں کوئی بلاسٹ ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن سندھ میں بہت کچھ ہو رہا ہے. بالکل. اور وہی بات کہ لیکن پھر بھی اس میں بھی اب عوام کی جو ذمہ داری, 8-9 کروڑ افراد جو ہیں وہ تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں. تو بہت ہی اہم ٹائم ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی انداز میں جلوس چلے نہ ہو رہے ہوں, پیغام تو پہنچ رہا ہے, میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو ان کو ووٹ ڈالنے ضرور جانا چاہیے. اگر ووٹ ڈالنے گئے تو سمجھیں گے کہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے. ہم بعض اوقات ہوتے ہیں کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں, اور بعد میں اگر کام غلط ہو جائے تو اس پر زیادہ سو تنقید کرتے ہیں. تو اس سارا ایک جو پروسیس ہے اس کا اگر ہم حصہ بنیں گے تو پھر ظاہر ہے کوئی اچھا بندہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اور جس دن پاکستان قوم ایک ہو گئی, جس دن یہ نہ ہوا کہ سندھی, پنجابی, بلوچی, شیعہ, سنی, وہابی, جس دن یہ قوم ایک ہو گئی اسی دن یہ ترقی کرے گی. تو اس وقت صرف اگر ہم پاکستان کے لیے سوچیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے. بالکل صحیح. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ ہم شکریہ ادا کریں گے علامہ عارف حسین وادی صاحب, شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل تھے. انہوں نے آج ہم پر بہت زیادہ مہربانی کی, صبح ہم سے ٹیلی فون پہ بات کی. تمام باتیں ان کی بھی آپ نے سنی ہیں, کس پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے اور جنگ کی کیا صورتحال ہے. تو بہت ہی اہم حلقہ ہے وہاں پہ. تو سوچ سمجھ کے جہاں بھی کم برے امیدوار ہیں ان کو ہی ووٹ, کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو یا بالکل سونے کا دھلا ہوا کوئی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر پروسیس میں حصہ لینا ہے, اور آہستہ آہستہ شکر ہے کوئی فوجی نہیں آ گیا, کوئی 2-3 سال بعد الیکشن جو ہیں وہ یہ اسمبلیاں ٹوٹ نہیں گئی. تو اس بار پورا 5 سال ملے ہیں, سب نے کیا کیا ہے وہ عوام کے سامنے ہے. تو آئندہ
کے لیے ہم بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل بھی اس پر بات ہم جاری رکھیں گے. آج جو کنٹرول روم میں بھائی تھے آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے پوری صبح ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.